نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره ورياه. برادران راہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عنایت فرمایا. مزید برآں یہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج ہم کو یہاں پر جمع فرما کر کچھ تجدید ایمان کا موقع عنایت فرمایا اور ایک ولی کامل سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سرکار کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذلک. سرکار بندہ نواز گیسو دراز، آپ کا نام نامی اسم گرامی ابو الفتح صدر الدین محمد بن یوسف الحسینی ہیں. آپ کا لقب جو ہے بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، شاہباز، بادشاہ دکن، شہین شاہ دین دنیا، تابت بندہ نواز، ایسے القابات سے آپ یاد کیے جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پردہ حال ہی میں ہوا ہے، لیکن آپ کا وصال ہوئے، آپ پردہ کیے دنیا سے 500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. 497 ایئرس ہو گئے ہیں آپ کا وصال ہو کر. آپ کی عمر شریف قریب جو ہے 105 سال کی تھی، تو اگر اس طریقے سے ملائے تو قریب 600 سال ہو گیا ہے. سرکار بندہ نواز جو ہے اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے، اب پردہ فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو سورہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو کیسے پوری کرتا ہے. دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام یافتہ لوگ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 طبقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ ہم کو نہ چلا جن پر تو غصہ ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ہم ان کے راستے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. یہ بھی ہم مانگ رہے ہیں، روزانہ مانگ رہے ہیں. ہر نماز میں 48 رکعت نماز میں جو ہے روزانہ ایک یہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ اولیاء کو قیامت تک باقی رکھیں گا اور ان کے آستانے ایسے ہی منور رہیں گے، ان سے لوگ ایک خلق کثیر فیضیاب ہوتے رہے گی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 طبقات کو گنوایا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کا کیا مرتبہ ہے، اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ یہ جو صالحین کا مرتبہ ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ پورے 4 درجات ہیں.
یہ درجات پورے مسلمان ہی چاہیے، لیکن ان میں درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں. پہلے صالح کا درجہ ہے، صالحین، اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر جو ہے نبیین کا درجہ ہے. یہ پوروں میں ایک درجہ مشترک ہے، پوروں کو جو ہے نا ایک ساتھ یہ جو ہے درجہ ہے وہ شہداء کا درجہ ہے. بعض صالحین بھی شہید ہوئے ہیں، بعض جو ہے شہداء، تو شہداء کو بولتے ہی اس لیے شہداء ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر بعض جو ہے صدیقین بھی شہید ہوئے ہیں، بعض نبیین بھی شہید ہوئے ہیں. یہ چاروں میں جو ہے شہداء کا طبقہ مشترک ہے، سب کو لاحق ہوتا ہے. تو ان سے صالح جو ہے ان کا کیا ہے معاملہ، ان کے خبر میں کیا درجات ہیں ان کے. تو ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صالح کا مرتبہ یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے تحت صالح کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال جواب لینے کے بعد فرماتا ہے، جیسے حدیث شریف میں خبر آئی کہ نم کا نومل عروس، سو جا اس طریقے سے جیسے دلہن سوتی. تو بے فکر وہ جو ہے بندہ خبر میں سو جاتا ہے. جب اس کے خیش اقارب دوست احباب اس کی خبر پہ جا کے اس کو سلام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توجہ آنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں. مبذول کروانے کے بعد انہیں دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. اس کا درجہ یہاں تک ہی ہے کہ جب کوئی خبر پر جائیں گا تو انہیں جو ہے توجہ کر سکیں گا کہ بھئی میرے لیے کوئی لوگ آئے ہیں، ایسا اس طریقے سے. اور پھر یہ صالحین کا درجہ ہے، اتنا جو ہے نا ان کو مقام و مرتبہ ہے کہ وہ لوگ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لوگ آنے پر ان کی طرف توجہ دلواتا ہے. شہداء کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مزار میں سے ہی جو ہے اپنے دوست احباب کی خبر رکھتے ہیں. دوست احباب کی جو ہے نا ان کے حالات سے واقف ہوتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے. یہ مرتبہ جو ہے شہداء کا ہے. اپنی مزار میں سے ہی اپنے اہل و عیال کے حالات سے، اپنے دوست احباب کے حالات سے، خیش اقارب کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں. اور جو صدیقین کا مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ سارے عالم میں کہیں بھی سیر کر سکتے ہیں. لوگ اپنی مزار سے نکل کر سارے عالم کی گشت کر سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہے اپنے متوسلین، معتقدین، مریدین اور ان کے متمثلین کے جو ہے نا حالات سے باخبر رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ان تمام سے واقفیت، آگاہی حاصل کرتے رہتے ہیں. ان کا ایسا مرتبہ ہے کیونکہ فرشتوں سے بھی بڑھ کے مرتبہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. اور فرشتوں سے بھی گئے گزرا مرتبہ انسان کے اندر آ سکتا ہے. بل ہم ازل کے بھی مرتبے میں آ سکتا ہے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرا مرتبہ انسان وہ درجے پہ بھی آ سکتا ہے. اور جو ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجہ اور اس کو مقام مل سکتا ہے. کیونکہ یہ درجات ایسے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ مجاہدہ کوشش کر کے جو ہے اولیاء اللہ جو ہے ان مراتب کو حاصل کرتے ہیں. ان کے پاس ایک کورس ہے، اس کا ایک صالحین بننے کا کورس ہے. کورس بول رہا ہوں میں، ایک جو ہے سلوک ہے، طریقہ ہے کہ صالح کیسے بنا جاتا ہے، شہید کیسے بنا جاتا ہے، اور جو ہے صدیق کیسے بنا جاتا ہے، جانشین نبی بننے کے لیے کیا شرائط ہے. یہ ایک کورس ہے. آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے اس کی طرف لے کر چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حضرات کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عالم میں گشت کر سکتے ہیں. تو جب ان کے یہاں پر لوگ آ کر ان کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں، ان کے مریدین، معتقدین، تو جو ہے جس طریقے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کے لیے آئیں گا، میری خبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائیں گا، میری شفاعت اس پر واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے خوشخبری. جب ہم اولیاء کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں کہ جو عقیدت مند میری مزار پر آئیں گا تو میرے لیے اس کی سفارش کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش جو ہے وہ لوگ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے پاس آیا ہے، اس کے کیا جو ہے نا معاملات ہے، جسمانی، روحانی یا پھر جو ہے ایمانی، جو بھی معاملات ہے اس کو جو ہے نا تو دور کر. اور جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ پیر جو ہے نا اپنے مریدین، متوسلین کے جو ہے نا حالات کو بدل دیتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو پیروں کے توسل سے حالات بدلنے کے لیے وہ لوگ جو ہے کچھ وظائف تلقین کرتے ہیں، کچھ اعمال بتاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں.
تو اور ایک مرتبہ پیروں کا یہ ہے کہ کوئی بندہ جب راہ راست پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کا قلب جو ہے ایسا سخت اور پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، تو اپنا تصرف اس کے اوپر ڈالتے ہیں. اولیاء کے پاس یہ بھی فن ہوتا ہے کہ اپنے تصرف سے اس کے قلب کو بدل دیتے ہیں، بدلتے کہ اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ ادھر کا ہو جاتا ہے. ایسے بعض لوگ نہیں پلٹتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور جو ہے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے قلب میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے، ان کا جو ہے نا اس طرف میلان نہیں ہوتا. تو جو ہے اولیاء اللہ تصرف سے کام لیتے ہیں، اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے بدل جاتا ہے. یہاں پر ہم کو ایک نظیر ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا اپنی ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، مال و دولت سے اور تمام چیزوں سے آپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا ایمان مکمل نہیں ہوا. اور آپ نے تصرف کیا، اپنے دستے مبارک کو آپ کے سینے پر جو ہے مارنے کے بعد میں جو ہے ایسا تصرف آپ نے کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھ کو عزیز ہیں. تو اور یہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا، اسی کو مومن کہتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ جو ہے اپنے تصرف سے بھی کام لیتے ہیں، قلوب کو جو ہے بدل دیتے ہیں. تو جب ان کے مریدین متقدین ان کے زیارت کے لیے آتے ہیں تو ان کے روحانی مسائل کے اوپر ان کی نظر جاتی ہے. اور عام انسان کا غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ عام انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ کسی اہل مزار کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جو ہے وہ صرف غلاف کو، مزار کو دیکھتا ہے. جب کوئی اہل طریق ان کی مزار پر جاتا ہے تو ان کے جو ہے نا قلب سے، اپنے قلب میں فیض کا اکتساب کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے، اپنے پیروں کی توجہ سے، ان کے وسیلے سے جو ہے فیض حاصل کرتا ہے. اور جب جو ہے اہل حقیقت و اہل معرفت جب ان کی مدار پر جاتے ہیں تو ان کی روح سے، تجلیات سے استفادہ کرتے ہیں. جب اہل معرفت ان کی مدار پر کھڑے رہتے ہیں تو وہ جو ہے ان کے اہل مزار کے اندر وحدت کے جلوے دیکھتے ہیں، مولا کو پاتے ہیں، انہی سے ان باتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا اپنا معاملہ کرتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے کیا کہنا چاہیے، یہ مراحل ہے. صالح بننے کا کورس ہے، شہید بننے کا کورس ہے، صدیق بننے کا کورس ہے، جانشین نبی بننے کا کورس ہے. تو کم سے کم جو ہے دنیا سے ہم کو مرنا نہیں ہے یہاں تک کہ ہم صالح جب تک نہ بن جائے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہیں جانا دنیا سے، ہرگز نہیں مرنا مگر کم سے کم یہ کہ فرما بردار مسلمان ہو کر، صالح مسلمان بن کر مرنا. تو صالح بننے کے لیے کیا کورس دیا جاتا ہے اولیاء کے پاس؟ صالح بننے کے لیے پہلے تو تقوی شرط ہے، تقوی جو ہے پہلے دیا جاتا ہے. صالح کا کورس دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوامر و نواہی کی پابجائی کرنا، شک و شبہے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، اور جو ہے ذکر کثیر کرنا، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. یہ جو ہے دیا جاتا ہے صالح بننے کے لیے. اس کے بعد کا درجہ جو ہے شہید کا ہے. شہید صرف اس کو نہیں کہتے جو کافروں کے خلاف لڑ کر جو ہے اپنی جو ہے جان آفرین کو عزیز قربان کر دیا ہو، اسی کو جو ہے نا نہیں کہتے، بلکہ شہید وہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ کی راہ میں چلتا ہے. اور انہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صالح مسلمان کسی حادثے میں مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے. اللہ کی راہ میں جو رہتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. تو جب شہید یعنی کہ اس کا کورس یہ دیا جاتا ہے کہ اپنا ذکر دوام کرو اور جو ہے ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھو. یہ جو ہے کورس دیا جاتا ہے. جب یہ بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ جو ہے نا شہید کے درجے کو پہنچتا ہے. شہید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہاد سے واپس ہوئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. ہم جو ہے لوٹے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. صحابہ جو ہے نا
تعجب کیا یا رسول اللہ اس سے بڑا جہاد بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہے جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد جو ہے نا بہت ہی مجاہدے والی چیز ہے۔ یہی جو ہے نا نفس کے ساتھ جہاد کرنا اولیاء کی صحبت میں سنگتی میں رہ کر ہم کو پتہ چلتا ہے، نفس کی شرارتیں کیا ہے، نفس کیسے خاموش ہو جاتا ہے۔ اولیاء کے پاس آنے کے بعد میں جو ہے نا بالکل خاموش ہو جاتا ہے نفس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نفس ہی نہیں ہے، بے نفس کے ہم پیدا ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نفس کی فطرت میں یہ ہے کہ جیسے ہم اولیاء سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے منڈی پاوا نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک جو ہے نا اولیاء کی صحبت میں ہم جاتے، جیسے سانپ کو جو ہے نا ایک پتھر ہے، وہ پتھر جب بتایا جاتا ہے تو انہیں آنکھ سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، وہ اکثر سپیروں کے پاس ہوتا، وہ لوگ کیا کرتے، سانپا پکڑنا ہے تو وہ سانپ کو وہ پتھر بتاتے، جیسے انہیں دکھتا نہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب کی طرح جو ہے نا کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے سانپوں کو پکڑنے کے لیے، آج جیسا نکل گئے ہیں انسٹرومنٹس، اب پتھر نہیں ہے، انسٹرومنٹ سے جو ہے نا سانپوں کو پکڑ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے یہ پتھر بتا کے ایسا پکڑ لیتے تھے۔ خرگوش پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی بیٹری، چار شلوں کی بیٹری لے کے جاتے تھے جنگل کو، 4 شلوں کی بیٹری لے جا کے ٹارچ مارتے تھے۔ ٹارچ مارے تو کیا ہے، خرگوش کے اوپر جب آنکھوں پہ روشنی مارے تو اس کو کچھ دکھتا نہیں، حالانکہ خرگوش کے پیچھے بھاگ کے دوڑ کے اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے، الٹا لٹ گئے تو نہیں ملتا انہیں، الٹا لٹک گئے بھی تو نہیں ملتا، بہت رفتار سے بھاگتا ہے خرگوش۔ تو اس لیے کیا کرتے، اس کو اگر پکڑنا ہے، خرگوش کا گوشت کھانا ہے تو اس کو جو ہے ٹارچ لے جا کے اس کے آنکھ پہ مارتے تھے، وہ آنکھ پہ مارے تو کچھ بھی نہیں دکھ کے انہیں کیا کرتا ہے، ایک جگہ رک جاتا، رک گئے تو اس کو فوری لے کے جھولی میں ڈال لے کے آ کے مدے میں پکا کے کھاتے تھے۔ یہ کام جو ہے نا وہ لوگ کرتے تھے۔ تو جب پیر کی صحبت میں نفس آتا ہے، بندہ آتا ہے تو اس کا نفس ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے پاس نفس ہی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ والوں کو معلوم ہے کہ کس کا نفس کیسا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، اس کو اسی طریقے کی جو ہے دوا تجویز کر کے اس کو جو ہے نا سلوک میں آسانی کر کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو خیر، بندہ نواز سرکار کا معاملہ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ کا فیضان بہت دراز ہوا، آپ کے صرف گیسو ہی دراز نہیں تھے، بال ہی لمبے نہیں تھے، بلکہ آپ کا سلسلہ آج بھی جبکہ 600 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تا قیامت تک انشاءاللہ جاری رہیں گا آپ کا فیضان، آپ کے معتقدین مریدین آپ سے اکتساب فیض کرتے رہیں گے، اور آپ کا تصرف بھی ویسا ہی ہے۔ آپ بندہ نواز سرکار جو ہے، آپ کو گیسو دراز جو لقب ملا، آپ کو جو ہے آپ کے پیر صاحب نے آپ کو لقب دیا، آپ کے پیر جو ہے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی ہے۔ تو آپ کے پیر جو ہے یہ آپ جو ہے آپ کے پیر کی صحبت بھی پائے، اور دادا پیر یعنی کہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی، ان کی صحبت میں بھی آپ رہے، لیکن ان کے پاس بیعت نہیں کیے۔ پھر جو ہے آپ کی صحبت میں رہے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، ان کی صحبت میں رہ کر پھر آپ جو ہے ان سے بیعت حاصل کیے اور ان کی خدمت میں رہے ایک عرصے دراز تک۔ پھر آپ جو ہے آپ کو دنیاوی علوم کے یعنی کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے خدوری وغیرہ جو کتابیں ہیں گرامر کی، عربی گرامر کی، اس کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی۔ آپ جو ہے پیر کے بتائے ہوئے وظائف اور ذکر و اذکار میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنے پیر سے اجازت چاہی کہ میں یہ جو ظاہری تعلیم ہے اس کو میں روک کر اسی میں جو ہے نا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے پیر مرشد نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ تو میں دیا ہوں، اس کے پہلے یہ تکمیلہ کرو، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس میں آگے بڑھتے رہو، ایسا آپ کو کہا گیا۔ آپ اس کا بھی تکمیلہ کیے اور اس کا بھی تکمیلہ کیے۔ آپ جو ہے نا آپ کا فیضان بھی بہت دراز ہے۔ تو گیسو دراز جو لقب ملا آپ کے پیر و مرشد سے ملا، وہ اس طریقے سے کہ آپ کی عقیدت و محبت اپنے پیر و مرشد میں بہت ہی والہانہ عقیدت رکھتے تھے، اور یہ جو پیری مریدی کا جو معاملہ ہے یہ پورا عقیدت پہ انحصار ہے۔ جتنی مضبوط عقیدت مرید کی اپنے پیر سے ہوئیں گی اتنا ہی آسان اس کا سلوک ہوئیں گا، اور جتنی کمزور عقیدت اپنے پیر سے رہیں گی اتنا ہی سلوک اس کا سلو آہستہ آہستہ چلیں گا، اور جتنی عقیدت مضبوط رہیں گی برق رفتار سے انہیں اپنا سلوک طے کر سکیں گا۔ یہ پورا کھیل جو ہے عقیدت کا کھیل ہے،
اور خاص طور سے اپنے پیر و مرشد سے والہانہ عقیدت ضروری ہے. یہ راہ میں، طریقت کی راہ میں اگر پیر و مرشد سے عقیدت اور محبت نہیں ہے تو یہ جو ہے نا لوہے کے چنے ہیں. اگر نہیں عقیدت اچھی ہے تو یہ پھولے چنے ہیں اور ایسا پھگ لیں گا فٹافٹ جو ہے کھا لے کے نکل جائیں گا انہیں. جیسے کہ نظام الدین محبوب الہی سرکار، آپ کے پیر و مرشد جو ہے لاہور میں رہتے تھے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی ملاقات صرف 3 مرتبہ ہوئی اپنے پیر و مرشد سے پوری زندگی میں. ایک مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ میں آپ کو سرفرازی ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ گئے. جب واپس آئے تو آپ کو خبر آئی کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے. تو ساری زندگی میں 3 مرتبہ ملاقات کرے، لیکن ایسی عقیدت تھی کہ آپ کا باطن منور ہو گیا اپنے پیر و مرشد کے باطن سے. ایسا عکس جو ہے نا، ایسا جو ہے فیضان حاصل کر لیے کہ بس 3 ملاقاتوں میں جو ہے نا سب کچھ آپ کو مل گیا. اور یہ جو ہے نظام الدین اولیاء اور جو ہے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز سرکار، یہ تینوں حضرات جو ہے دلی شریف میں ہی پیدا ہوئے، دلی میں ہی پیدا ہوئے. اور یہ دونوں جو آپ کے دادا پیر اور پیر، یہ دونوں کے مزارات دلی میں ہی موجود ہیں. پیر نصیر الدین چراغ دہلوی دلی میں موجود ہے، نظام الدین اولیاء دلی میں موجود ہے. آپ جو ہے بادشاہ تیمور کا جب وہ حملہ ہوا تو آپ دلی سے جو ہے نا دولت آباد تشریف لائے. دولت آباد کے بعد جو ہے آپ کو یہاں کا بادشاہ فیروز شاہ آپ کو جو ہے نا التماس کیا کہ آپ ہمارے پاس ادھر دکن میں تشریف لائیے. جب دکن میں آتا تھا، اب کرناٹکا میں آتا ہے یہ علاقہ، آپ جو ہے یہاں پر اس کی دعوت پر تشریف لائے. اور جو ہے نا اس طریقے سے چشتیہ جو طریقہ تھا وہ جو ہے ساؤتھ انڈیا میں، جنوب میں جو ہے نا آپ نے انٹروڈیوس کیا اور اس کی اوپر کام کیے. اور آپ جو ہے نا آپ کے عقیدت مند تو آپ کے بہت تھے، لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے رہے. اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے درس میں آتا اس کو آپ مرید کر لیتے تھے. مرید اگر کوئی بننا چاہ رہا تو اس کو پہلے بیت میں لے لیتے تھے. اس کے بعد اس کا جو بھی کام ہے، آپ کا بیت لینے کا طریقہ بھی بہت ہی عجیب تھا. وہ یہ کہ آپ صرف 2 باتوں کا عہد لیتے تھے اپنے مرید سے. پورے لمبے چوڑے جو ہے نا کہانیاں سنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو صرف 2 باتوں کا عہد ایسا جامع لیتے تھے کہ مرید جو ہے نا اسی میں جکڑ کے رہ جاتا تھا. اگر یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لے تو اس کو جنت کیسے بھی مل ہی جاتی ہے، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں. پہلی آپ جب بیعت لیتے تو 2 چیزوں کی نصیحت فرماتے. آپ بولے کہ اقرار لیتے اپنے مرید سے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اور مرید اقرار کرتا کہ ہاں میں اپنے زبان کی حفاظت کروں. اس کے بعد آپ عہد لیتے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو گے. تو مرید جو ہے نا اقرار کرتا کہ ہاں میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں. چلو اس کے بعد جو ہے نا چھوڑ دیتے. آپ جو ہے سلسلے بندہ نوازیہ میں داخل ہو گئے. 2 ہی باتوں کا عہد، اور یہ 2 باتیں ایسی جامع ہیں اگر اس کی حفاظت کر لے تو کوئی برائی اس سے سرزد ہونے والی نہیں ہے. اور یہ حدیث شریف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور دوسرے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. کیونکہ جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں زبان سے، اور جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آنکھ سے، اگر آنکھ کے اوپر پرتیبند کنٹرول لگا دیا جائے، روک لگا دی جائے، اور جو ہے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا جائے، روک لگا دی جائے، تو آدمی جو ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بشارت ہے، دنیا میں ہی اس کو جنت ہے. اور ایک روایت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی اور دونوں ہونٹوں کے بیچ کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اپنے شرمگاہ کی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی ضمانت دو، اور جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اور زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں تو صادق اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو زبان جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السکوت سلامت، خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں ہی نجات ہے. اور اس لیے اور یہ بھی آیا ہے کہ جو ہے نا اگر
9 हिस्से इबादत खामोशी में है, तो एक हिस्सा इबादत जुबानी जिक्र से है, बाकी की जो इबादत है वो 9 हिस्से खामोशी में ही है। तो हमको भी चाहिए कि अपने जो है ज़ुबान और आँख की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ। खैर, मैं ये अपनी जो असल बात है जिसको मैं तमहीदन आयत पढ़ा था, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। अल्लाह ताला आयत की इब्तिदा ऐसा कर रहे हैं कि पहले मुतनब्बे कर दे रहे हैं, अला खबरदार, खबरदार सावधान बोल रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, मुतनब्बे कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं। क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन, मेरे जो वली हैं, औलिया हैं, उनको कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग ईमान वाले हैं और तक़वे वाले हैं, और जो है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, उनको दुनिया में भी बशारत है, उनकी अच्छी ज़िंदगी है, और आखिरत में भी बशारत है, आखिरत भी उनकी बेहतर है। यही उनको खुशखबरी दे रहे हैं दुनिया में। ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह अपना कलाम बदलने वाला नहीं है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो वली किसको बोलते हैं? वली के माने जो है दोस्त के होते हैं, और औलिया जो है उसकी जमा है। वली के माने दोस्त, औलिया उसकी जमा है। और ये औलिया जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं तो फिर उनका मर्तबा ऐसे बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि मन आदाली वलीयन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा मैं उससे जंग का ऐलान करूंगा। जो कोई वली से कुदरत कद रखेगा, दिल में बुराई रखेगा, तो जो है ना अल्लाह ताला उससे जंग का ऐलान कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये है कि उसका खातेमा खैर पे होने की चांसेस नहीं है, खातेमा बिस्सू होने की दलील है औलिया अल्लाह से गलत अकीदा रखना, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से बुरा समझना, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से अपने दिल में कद रखना, क्या है उनके जो है ना शान में गुस्ताखी करना, जुबान दराज करना, ये पूरे जो है सुए खातिमा की दलील है। उनसे हुस्न जन रखना, अच्छा अकीदा रखना, और जो है ये अल्लाह के दोस्त हैं और उनसे हम इक्तिसाब फैज़ करना, ये जो है अकीदा सही है और ये जाहिर भी है। तो इंसान को इतना बड़ा मर्तबा मिला है कि उन्हें जो है ना अल्लाह ताला बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, फरिश्तों से भी आगे का दर्जा है। तो अब फरिश्तों का दर्जा क्या है अगर हमको मालूम हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि औलिया का क्या मुकाम व मर्तबा हो सकता है। फरिश्तों का दर्जा क्या है? फरिश्तों पे ईमान लाने का तरीका ये है कि ये अल्लाह की नूरानी मखलूक है। ये लोग जो है ना ज़मीनों आसमानों में भी मौजूद है फरिश्ते, आसमानों में भी मौजूद है, और अल्लाह ताला ने इनको इतना पावर दिया है, इतनी ताकत दिया है कि ये किसी भी सूरत और शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। किसी भी सूरत और शक्ल में फरिश्ते जाहिर हो सकते हैं। ये अकीदा व ईमान फरिश्तों पे लिया गया है, वो मलाइकती, उसके फरिश्तों पर ईमान लिया गया है। जो जिसका दर्जा कम है उन्हें तमस्सुल इख्तियार करके किसी भी हैयत में, शक्ल में, सूरत में, फिगर में यहाँ पर आ सकता है, दुनिया में आके लोगों को दिख सकता है। तो औलिया अल्लाह से क्या बईद है कि वो लोग अगर कुछ तमस्सुल लेके दुनिया में आ जाएं और जो है बशरी सूरत लेके दुनिया में आ जाएं पर्दा करने के बाद, तो इस पे एतराज की क्या बात है? उनका मर्तबा तो और आगे का है, बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर कभी आ जाएं, जैसे कि बहुत मशहूर है हजरत बादशाह दक्कन, क्या नाम है हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है पहाड़ पे रहते थे, आपका इंतकाल हो गया, लेकिन इत्तला किसको होंगी? आप जो है ना, आप खुद नीचे आए, आके लोगों को बोले, कुछ बैलगाड़ियां जा रहे थे, बोले कि एक साहब का इंतकाल हो गया पहाड़ पर, देखिए तजहीज़ व तकफीन करना है। तो फिर जो है ना लोग जाके देखे तो जो आके बोले वही साहब मौजूद है। तो ये कोई बईद बात नहीं है कि औलिया अल्लाह जो है बादज इंतकाल भी जो है ना आ सकें दुनिया में और किसी को कुछ कह सकें, अपनी सूरत बता सकें, कोई बईद नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात है क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने इतनी इजाजत दी है। अच्छा, फरिश्तों को तो छोड़ दो, खुदा का दुश्मन शैतान, उसके अंदर भी इतनी जो है ना ताकत और पावर है कि उन्हें भी तमस्सुल इख्तियार करके इंसान को युवस्फिसु फी सुदूर इन्नासी मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों की शक्ल में आके, जिनों की शक्ल में आके दिलों में वसवसे डाल के बहका कर सकता है, गुमराह कर सकता है। इतना पावर शैतान के पास है जो खुदा का दुश्मन है। तो क्या
جو خدا کا دوست ہے اور ولی ہے انہیں کیا تمثل لے کے تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ مدد کر سکتا ہے. اولیاء اللہ ہیں اسی واسطے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھا ہے کہ ان کی باطن کی اصلاح ہو سکے. البتہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے اکتساب فیض کر سکیں، اپنے باطنی معاملات ان کے ساتھ حل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم کو کما حق اولیاء اللہ کا فیضان ہم پہ جاری ساری فرمائے، اور جو ہے ہم کو سچی پکی عقیدت عنایت فرمائے اپنے پیروں سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.